وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزاع کی حالت میں تھیں، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام ہوتی۔ سیدہ عائشہ وہ ہستی ہیں جو محبوبائے محبوب خدا کے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تاجدار انبیاء کو آپ کے بستر مبارک پہ وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری آنکھ سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام رب دو جہاں کا سلام آپ کے لیے لائے۔ فقط سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے حصے میں یہ شرف آیا کہ تاجدار انبیاء نے اس دنیا فانی سے پردہ جب فرمایا تو آپ سلام اللہ علیہ کے سینہ اقدس پہ آپ کا سر انور تھا، اور تاجدار انبیاء کے منہ مبارک میں آخری غذا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا لعاب دہن تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی پہ رب دو جہاں نے سورہ نور میں 7 آیات نازل کی، جبکہ مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی پہ گواہی حضرت عیسیٰ سے دلوائی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تاجدار انبیاء کی آخری آرام گاہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ بنا، جو ریاض الجنہ یعنی کہ جنت کا ٹکڑا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ حسن صورت اور حسن سیرت کا عظیم مصدر تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی ذہانت و فطانت اور علمی استعداد مسلمہ تھی۔ آپ کو عرب تاریخ و ادب
شاعری، فقہ اور طب جیسے متنوع معاملات کے بارے میں حیرت انگیز آگاہی حاصل تھی۔ فقہی امور پر کامل دسترس تھی اور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس کے بارے میں آپ کو کمال درجے کی معلومات نہ ہوں۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ جلیل القدر صحابہ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے اور آپ اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی سے انہیں حل کر دیتی۔ آپ نے سیاسی، سماجی، آئلی، دینی اور معاشرتی پہلوؤں پر امت کی رہنمائی فرمائی۔ کم و بیش 8000 صحابہ و صحابیات نے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے علمی و فقہی معلومات حاصل کی۔ جملہ احادیث کی تعداد جو سیدہ صدیقہ سے مروی ہے 2210 ہے۔ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو امتیاز حاصل تھا کہ تاجدار انبیاء آپ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے، جو کہ کسی زوجہ کے حصے میں نہ آیا۔ آپ سلام اللہ علیہا سے تاجدار انبیاء کی بے پناہ محبت کے سبب باقی ازواج مطہرات آپ پہ رشک کیا کرتی۔ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ، عورتوں کی ہے شان حضرت عائشہ۔ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ،